جناب اسپیکر صاحب، آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو۔ دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو۔ دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو۔ دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟